پہلے جب ہم اپنے عزیز کو، کسی اپنے رشتہ دار کو تشییع جنازہ کرتے ہوئے، کھانا دیتے ہوئے قبرستان تک لے کے جاتے ہیں، تو قبرستان میں ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب ہم اس کو سپرد خاک کر دیتے ہیں، قبر میں اس کو اتار دیتے ہیں، اس کو تلقین کرتے ہیں، اور تلقین کرنے کے بعد میں اس کی قبر پر برگے لگا دیتے ہیں، برگے لگانے کے بعد مٹی ڈال دیتے ہیں، اور جب مٹی ڈال کر ہم واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اس منظر کو بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے کسی عزیز کو، کسی رشتہ دار کو دفن کر کر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کی قبر میں دو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں کہ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، تمہارے اور تمہارے پیچھے چلنے والوں کے گناہ بخش دیے گئے۔ پوری توجہ، آیت اللہ دستگیر شیرازی فرماتے ہیں کہ مبارک ہو، مبارک ہو، آپ کے اور آپ کے پیچھے چلنے والوں کے گناہ بخش دیے گئے۔ ہم نے دستے ادب کو جوڑا اور عالم تصورات میں آیت اللہ دستگیر شیرازی سے سوال کیا، آیت اللہ دستگیر شیرازی ذرا یہ تو بتائیے، یہ جو اب فرشتے نازل ہوئے ہیں یہ مردے سے سوال کریں گے، مردے سے جواب پائیں گے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر گناہ معاف ہوں گے تو اس مردے کے ہوں گے، کیونکہ سوال اس سے ہو رہا ہے۔ اگر گناہ معاف ہوں گے تو اس مردے کے ہوں گے، کیونکہ جواب یہ دے رہا ہے، کیونکہ آیت اللہ دستگیر شیرازی نے تحریر فرمایا ہے کہ اس وقت تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو، مبارک ہو تمہارے اور تمہارے پیچھے چلنے والوں کے گناہ بخش دیے گئے۔ تو اپنی آپ کامل بیٹھے رہیں گے، اپنی آپ عالم تصورات میں سوال نہیں کریں گے۔ آیت اللہ دستگیر شیرازی نے یہ تو بتائیے، اس کے تو گناہ معاف کرنے کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے، مگر جس نے تشییع جنازہ کی ہے اس کے گناہ کیسے معاف ہوئے؟ اگر نہیں جانتے آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، اس نے ایک مردہ کو سہارا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے ایک مردے کو سہارا دیا ہے۔ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا، یا ایک مردے کو سہارا دیا جائے تو تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی زندہ کو سہارا دیا جائے تو اللہ کتنا خوش ہوگا، کتنا مہربان ہوگا۔ صلوات پہ حضرت محمد ایک مردے کو سہارا دینے سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اگر وہی شخص اگر کسی زندہ کو سہارا دے پروردگار کتنا خوش ہوگا۔ پروردگار کا عالم کیا ہوگا اس وقت خوشی کا کہ اس نے مقبولات کا خیال رکھتا ہے، اس نے کسی مجبور کو سہارا دیا ہے، اس نے کسی مجبور کو سہارا دیا ہے، لاچار کو سہارا دیا ہے، کم دست کو سہارا دیا ہے۔ اس وقت پروردگار کتنا خوش ہوگا۔ جب مردے کے سہارا دینے پہ اتنا خوش ہے تو زندہ کے سہارا دینے پہ کتنا خوش ہوگا۔ آگے وہاں گفتگو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ثم الینا ترجعون۔ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف رجعنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر اس کی طرف پلٹا دیے جائیں گے۔ ثم الینا ترجعون، پھر اس کی طرف پلٹا دیے جائیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ پلٹایا کس کو جاتا ہے؟ بلایا کس کو جاتا ہے؟ پلٹایا اس کو جاتا ہے کہ جو پلٹنا نہ چاہے، پلٹایا اس کو جاتا ہے جو پلٹنا نہ چاہے۔ امام صادق سے کسی نے سوال کیا، مولا لوگ آخرت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ آخرت سے ڈرتے کیوں ہیں اور دنیا سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ امام صادق نے فرمایا دنیا سے کوئی محبت نہیں کرتا، آخرت سے کوئی نہیں ڈرتا، مگر اس لیے کہ جس نے اپنی دنیا کو برباد کیا ہو اور آخرت کو آباد کیا ہو، مگر اس لیے کہ جس نے اپنی دنیا کو برباد کیا ہو اور آخرت کو آباد کیا ہو۔ ڈرے گا وہ کہ جس نے دنیا برباد کی ہو، خوش وہ ہوگا کہ جس نے آخرت کو آباد کیا ہو۔ اب اس کی تفصیل یہ ہوتی ہے ثم الینا ترجعون، ان لوگوں کو پلٹا دیا جائے گا کہ جنہوں نے دنیا کو برباد کیا ہے اور آخرت کو آباد کیا ہے۔ صلوات حضرت محمد دوسری بات ہم کیوں کر پائیں گے آخرت میں جانے سے؟
भाई किसी भी जगह पर अगर हम आज से कहें कि आप फलाने में चले जाइए, आपको फलाने में पहुंचाया जा रहा है, तो घबराएगा वो कि जिसका कोई वारिस ना हो। हम क्यों घबराएंगे? हमारे वारिस कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। सलावत मोहम्मद नारा है नहीं। आगे इस सवाल की बात किसने एक रिवायत और सुन लीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आगे कहता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रिवायत है कि रसूल खुदा की बारगाह में शख्स आया, उसने आकर कहा या रसूलल्लाह, मैंने कोई भी ऐसा गुनाह नहीं छोड़ा जो अंजाम न दिया हो, यानी जितने भी गुनाह है मैंने सब अंजाम दिए। एक माँ के सरस्वती मजलिस है ना, का कोई भी गुनाह मुझसे बचा हुआ नहीं है, मैंने सारे गुनाह अंजाम दिए हैं। हल्ली तौबा, क्या मेरे लिए तौबा है? एक माँ के सरस्वती मजलिस है, हल्ली तौबा, क्या मेरे लिए तौबा है? कोई गुनाह ऐसा नहीं जिसको मैंने अंजाम न दिया हो। हल्ली तौबा, क्या मेरे लिए तौबा है? क्या मेरे लिए मग़फ़िरत है? रसूल ने फरमाया, क्या तेरे वालिदैन में से कोई जिंदा है? कहा, मेरे वालिदैन में से मेरा बाप जिंदा है और मां इंतकाल फरमा गई। कहा, अगर तेरा बाप जिंदा है तो जाओ अपने बाप की खिदमत कर, जाओ अपने बाप की खिदमत कर। सिर्फ मसला यहाँ पे नहीं रुका, रिवायत कहती है कि जब ये शख्स चला गया तो रसूल ने आंख भरी, काश इसकी मां हयात होती। अल्लाह अकबर, ये है मर्तबा। रसूल कहते काश इसकी मां हयात होती। वालिद जिंदा है, वालिद की खिदमत करने गया, फिर रसूल मर्तबा बता रहे हैं, काश इसकी मां हयात होती, तो इसके गुनाह बहुत आसानी से बख्शे जाते। सवाल मोहम्मद और दुनिया की कोई भी मोहब्बत खालिस नहीं है, सिर्फ दो मोहब्बतें हैं, माँ की और बाप की मोहब्बत, जो बगैर किसी लालच की होती है। और ना कोई मोहब्बत बगैर लालच की नहीं होती है, सिर्फ माँ और बाप हैं जो बगैर लालच की मोहब्बत करते हैं। और कैसी मोहब्बत? दलील तो माँ बाप की मोहब्बत की दलील ये है कि इन्होंने हमसे उस वक्त मोहब्बत की कि अगर ये करवट ना दिलाते तो हम करवट भी नहीं ले सकते। इतना ही नहीं, अगर ये हमें साफ ना करते तो कोई हमारे करीब भी ना आता। ये माँ बाप की मोहब्बत है, बगैर लालच की मोहब्बत है, बगैर उजरत की मोहब्बत है, ये माँ बाप की मोहब्बत है। और दुनिया में कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि कोई उससे आगे निकल जाए, कोई नहीं चाहता कि कोई उससे आगे निकल जाए। आज आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, भूल गए आपका इकराम। अब आप बात के आगे चलेंगे, अल्लाह ने थोड़े से इल्म से क्या नवाज दिया आपको? अल्लाह ने थोड़े से इल्म से क्या नवाज दिया? 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल कुल में, नजफ में, इस्फहान में, मशहद में क्या रहिए? अब आप वालिदैन के इकराम ही भूल गए, अब आप बात के आगे चलेंगे। खबरदार इस पर सबक न करना, खबरदार इसका अदब करना, खबरदार इसका लिहाज रखना, खबरदार इसके हक व कमाल न होने देना। अल्लाह ने थोड़ा सा क्या नवाज दिया, आप बाप का अदब भूल गए, बाप का एहतराम भूल गए। अल्लाह ने क्या नवाज दिया? अगर ये तुम्हें करवट न दिलाते तो करवट भी ले सकते थे। ये बगैर लालच की मोहब्बत है, दुनिया में कोई शख्स नहीं चाहता। मिसाल देकर चलो, आपके यहाँ पर एक पौधा लगा हुआ, दरख्त लगा हुआ हो, एक दरख्त लगाइए आप जो बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, क्योंकि आप सब किसान है ना, इसके हिसाब से आप मिसाल सुनिए। आप एक दरख्त लगाइए और जब वो जवान हो जाए दरख्त, अपने उरूज पर हो,
بتائیے کیا یہ جو جوان درخت ہے یہ چھوٹے درخت کو بڑھنے دے گا؟ نہیں بڑھنے دے گا، مگر یہ بات سبب ہے محمد اور بلند ترین نعرے صلوات۔ اللہ تعالیٰ میں تشریف فرمائے، میں جسارت کر رہا ہوں کے سامنے سرگوشائی کر رہا ہوں، لیکن یہ انہی بزرگان کا سکھایا ہوا کچھ درس ہے کہ جو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر ایک درخت آپ نے لگا دیا وہ عروج پر ہے، جوانی میں ہے، آپ اس کے برابر میں ایک چھوٹا سا درخت لگائیے، ایمانداری سے بتائیے یہ جو درخت جوان ہو چکا ہے عروج پر ہے، کیا یہ چھوٹے درخت کو پروان چڑھنے دے گا، بڑا ہونے دے گا؟ نہیں ہو سکتا، مگر یہ باپ ہے باپ جو چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے آگے جائے۔ یہ محبت ہے باپ کی محبت، جو کچھ جوان ہے، تجربے کار ہے اور سایہ دار شجر ہے، مگر چاہتا ہے میری اولاد مجھ سے آگے جائے۔ صلوات میں حضرت محمد ورنہ بتائیے اگر باپ ہمارے پر مہربان نہ ہو، باپ ہم سے محبت نہ کرے، ماں ہمارے پر مہربان نہ ہو، ماں ہم سے محبت نہ کرے، تو ہماری پرورش کیسے ممکن ہے؟ ہماری پرورش ہو ہی نہیں سکتی، اور ہم ان کا کیا حق ادا کر دیں گے؟ ان کی ایک آنکھ کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو اذیتیں ماں کی محبت میں ماں برداشت کرتی ہے، خود گیلے پہ سو جاتی ہے، ہم کو سوکھے پہ سلاتی ہے، رات بھر جاگتی ہے اور ہم کو اپنی باہوں میں سلاتی ہے، ہم اس ماں کا کیا مرتبہ سمجھ پائیں گے اور کیا حق ادا کر پائیں گے؟ کون سی ماں؟ وہ ماں کہ جس نے ہم سے محبت کی ہے بغیر کسی لالچ کے، مگر یہی ماں جب اپنی عمر کو طے کرتے کرتے آخری منزل میں آتی ہے نا، تب قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، تب خبردار جب آپ کے والدین میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے تو ان کو چھڑکنا مت۔ اگر آپ کے والدین میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے تو خبردار ان کو چھڑکنا مت، اور ان کے سامنے بازوؤں کو اٹھا کر نہ چلنا، سینہ تان کر مت چلنا، اور خدا مجالہ نے ارشاد فرمایا ان کے سامنے اف بھی مت کرنا، لفظ اف بھی استعمال نہ کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اف سے بھی چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو پروردگار وہ استعمال کرتا کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ اف کیا کہا سورہ بنی اسرائیل میں؟ خبردار ان کے سامنے اف مت کرنا، خبردار ان کے سامنے سینہ چوڑا کر کے مت چلنا، خبردار اگر یہ بزرگ ہو جائیں تو ان کے جھاڑنا مت، خبردار ان کے سامنے شانوں کو جھکائے رکھنا، خبردار ان کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کر لینا، خبردار ان کے سامنے اپنا آپ کی قوت کو ظاہر مت کرنا۔ کیا کہا پروردگار نے؟ یہ ساری صفات سورہ بنی اسرائیل میں ظاہر کی، بیان کی، بتائی، اور جب اپنی بارگاہ میں بلایا تو کیسے بلایا؟ خبردار جب ہماری بارگاہ میں آنا تو سینہ چوڑا مت کرنا، سینہ جھکا رہے، شانے جھکے رہے، خبردار جب ہماری بارگاہ میں آنا تو نظریں کی لگاکر نہیں گھمانا، نظریں سر لگاتے رکھنا، خبردار جب ہماری بارگاہ میں آنا تو بلند آواز سے کلام نہ کرنا، خبردار جب ہماری عبادت کرنا تو لفظ اف بھی نہ کہنا۔ دیکھ رہے ہیں نسبت جب اپنی بارگاہ میں بلا رہے تو کتنی شان و شوکت سے، شانے جھکے ہونے چاہیے، نظریں سر جگہ پہ ہونی چاہیے، اف بھی نہ کہنا، اگر وہ کہا تو نماز باطل، یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ، ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا، اف بھی نہ کرنا۔ اگر کہیں کہ ایسا کرو، ہاں جی ایسا ہے، اگر کہیں ایسا کرو، جی ہاں ایسا ہے، اگر کہیں ایسا کرو، جی ہاں ایسا ہے، مگر خدا کی قسم دیکھنے میں ملتا ہے، نظر آتا ہے، کچھ باتیں بہت کڑوی لگ جاتی ہیں۔ یہی ماں کہ جس نے 4 بچوں کو پالا ہوتا ہے، 10 بچوں کو پالا ہوتا ہے، 8 بچوں کو پالا ہوتا ہے، جب یہ اپنی ضعیفی میں آتی ہے نا
تو اس کا وہ منظر ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے اب یہ ماں اپنے بچوں پر بوجھ بن گئی ہو۔ خدا کی قسم ان سے پوچھیے کہ جن کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے؟ ماں کی اہمیت کے لیے، باپ کی اہمیت کے لیے جب آپ نے روایت جلدی سے پیش کرو، اس کے بعد اپنے مسائل، کیونکہ اس کے بعد مجھے صرف مجلس پڑھنے جانا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تمہاری دعا کہیں قبول نہیں ہو رہی ہو، کہیں قبول نہ ہو رہی ہو، تو جاؤ اپنے ماں باپ کی قبر پہ اور ان کی قبر پہ جا کے دعا مانگو، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ کہ جو مرنے کے بعد بھی آپ سے بات نہیں ہے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنے ہوئے ہیں، آپ کی دعاؤں کی مستجابت کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ ماں ایک دن اپنی اولاد کے سہارے تو ترس جاتی ہے، یہ ماں ایک دن اپنے بچوں سے اگر کچھ طلب کر لے تو نہ جانے کیا کیا سننے کو مل جاتا ہے۔ یہی ماں جب اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ بیٹا مجھے یہ چاہیے تو نہ جانے پرت میں جواب میں کیا کیا سننے کو مل جاتا ہے اس ماں کو، مگر یہ ماں پھر بھی ہمیں پلٹ کر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتی، پھر بھی ہمیں جینے کی دعا دیتی ہے، پھر بھی ہمیں جینے کی دعا دیتی ہے، ہر حال میں ہمیں جینے کی دعا دیتی ہے۔ یہ ماں کی محبت ہے، یہ ماں کی عظمت ہے۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی تو یقین جانیے ہمارے بچے بھی ہمارے ماں باپ ہماری قدر نہیں کریں گے۔ ہاں دلان مظلوم کربلا ازلان سید الشہداء، ایک ماں اتنی مظلوم ہے تاریخ میں کہ جس کو یہ کہنا پڑا کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ اگر دنوں کے بڑھتے تو آپ کی تاریخ میں بدل جاتی۔ کون ماں ہے؟ یہ وہ ماں ہے کہ جس نے خود لفظ ماں کو عصمت بخشی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ اگر دنوں میں پڑھتے تو رات کی تاریخی میں بدل جاتے۔ ایک ماں کے سارے ثواب کی مجلس ہے نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی گریے کو قبول فرمائے۔ روایت کہتی ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں، 3 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جب انہوں نے غسل دیا ہے نا تو چیخ مار کر روئے۔ پہلا جنازہ امام زین العابدین علیہ السلام کا، جب امام باقر غسل دے رہے ہیں اور جب ایک مرتبہ پیر پہ پانی ڈالا تو ایک مرتبہ طرف ہے امام باقر کہتے ہیں بابا جان آپ کے پشت آج بھی گربوں کے نشان آپ کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جنازہ وہ جنازہ ہے کہ جو قید خانے میں جب جناب زینب جناب سکینہ کو غسل دے رہی ہے تو امام سجاد سے پوچھا ارے بیٹا سجاد بتاؤ کہ سکینہ کا کرتا اتار لو یا ایسے ہی دفن کر دو؟ امام سجاد نے فرمایا کہ اماں سکینہ کو ایسے ہی دفن کر دو۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب وہی ہے مظلوم کربلا ایک شخصیت اور ہے کہ جب غسل دینے کے لیے آمادہ ہوئی ہے اور غسل دیا ہے تو چیخ مار کے روئے ہیں۔ مظلوم کربلا امام حسن سے کسی نے سوال کر لیا کہ مولا حسن جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہوتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی آپ رک جاتے ہیں اور رکنے کے بعد اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر کے روتے ہیں اور آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی ہے۔ مولا حسن ذرا بتائیے تو صحیح آپ کیوں روتے ہیں اور اپنا چہرہ کیوں پھیر لیتے ہیں؟ امام حسن نے فرمایا ارے جب میں مدینے کی گلیوں سے نکلتا ہوا تو میرے سامنے وہ چہرے آ جاتے ہیں کہ جو لوگ میری ماں کے اوپر آنے لے کر آ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ارے مجھے وہ لوگ نظر آ جاتے ہیں جو میری ماں کے دروازے پر آ کر لکڑیاں لے کر آ گئے تھے۔ شہزادی ابوالحسن کو باہر نکالیے ورنہ ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ ارے روایت بتاتی ہے کہ دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ ایک مرتبہ شہزادی ارے دو دیوار کے درمیان آواز مزا ارے مجھے سنا
شہزادی نے وصیتیں شروع کی، ارے علی مجھے آپ کی تعریفی میں غسل دینا، اے علی مجھے آپ کی تعریفی میں دفن کرنا، اے علی مجھے آپ کی تعریفی میں حضور دینا، اے علی میرا جنازہ رات کی تعریف میں اٹھانا۔ مظلوم کربلا، ارے تیسری شخصیت جو غسل دیتے وقت رہی، ایک مرتبہ مولا کائنات شہزادی کو غسل دے رہے ہیں، ایک مرتبہ ہاتھ پہلو سے نہیں رکھتا، تو شہزادی آپ کو پتا ہے نا، ارے پورے بدن سے پانی پہنچانے والی ہے، شہزادی ذرا ہاتھ لگائیے، ارے شہزادی نے ہاتھ لگایا، علی نے ارے سب کو دیکھا، جی ہماری ارے شہزادی آپ کی تسلیہ، خدا کوئی رب نہ دے سوائے ہمیں دیکھ کے مظلوم کربلا، ارے لوگ جنازہ آبادہ ہو گیا، ایک مرتبہ امام علی نے فرمایا، ارے دریائے زینب آؤ ماتا آخری دیدار کر لو، ارے ام کلثوم آؤ ماتا آخری دیدار کر لو، حسن آؤ ماتا آخری دیدار کر لو، ایک مرتبہ حسین نظر نہیں آتے، کہا بیٹا حسین آؤ اپنی ماتا آخری دیدار کر لو، ارے مولا حسین نے فرمایا، ارے جب تک میری ماں نہ بلائے گی یہ حسین دیدار کو نہیں آئے، ارے بندے کا بن ٹوٹے، میرے حسین میرے گلے سے لگا، جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، حاضران مظلوم کربلا، اب شہزادی کا جنازہ چلا، شہزادی کو دفن کر دیا گیا۔ جب آپ کے ہمارے گھر میں جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے نا، اور جب ماں کے انتقال کے بعد پہلی رات آتی ہے نا، تو سارے بچے بے چین ہوتے ہیں، سارے بچے تڑپ تڑپ کے رو رہے ہوتے ہیں، مگر کسی نہ کسی حالت سے کبھی نہ کبھی سو جاتے ہیں۔ اور مقتل کی روایت بتاتی ہے کہ شہزادی کے گھر میں یہ پہلی قیامت کی رات ہے، ارے زینب بھی گھر میں موجود ہے، ام کلثوم بھی گھر میں موجود ہے، حسن بھی گھر میں موجود ہے، ایک مرتبہ حسین گھر میں نظر نہیں آتے، کیا دیکھا، ارے حسین قبر مادر سے لکھتے ہوئے، اماں ارے مجھے نیند نہیں آتی، اماں مجھے تمہارے بغیر نیند نہیں آتی۔ حضران مظلوم کربلا، ایام ادا کے دن ہے نا، لیجیے آخری روایت، اس کے بعد مجلس تمام۔ حضران مظلوم کربلا، شہزادی نے حسین سے وعدہ کیا تھا، میرے لال جب تم کربلا کے میدان میں ہوگے تو تمہاری ماں تمہاری مدد کے لیے ضرور آئے گی۔ ارے روایت بتاتی ہے کہ امام زین العابدین نے جب اپنے بابا کے جنازے کو دفن کرنے کے لیے کربلا پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا اور نانا کو پکارا، نانا تشریف لائیے، ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، دادا تشریف لائیے، اپنے جگہ کو بلایا، چچا حسن تشریف لائیے۔ روایت بتاتی ہے ارے کٹے ہوئے گلے کے بعد رسول نے دست مبارک لگائے، بیچ میں علی مرتضیٰ نے دست لگائے، ارے پیروں کی طرف سے حسن نے اٹھایا، ایک مرتبہ روایت کہتی ہے جب بنانے لگے تو زہرا برابر میں کھڑی ہوئی، کہتی ہے میرے لال کو آئسہ، ارے میں نے حسین کو چکیا تیس کے بالا، میرے حسین کو چکیا تیس کے بالا، الہی بجواز محمد اور محمد کا ہماری اس مقدس عبادت کو قبول فرما، الہی بجواز محمد اور محمد کا جو اولاد ہے تو اولاد صالح و نبینا عطا فرما، الہی بجواز محمد اور محمد کا جو مقروض ہے ان کے قرض کو غیر سے ادا فرما،
الہی تجاوز کا محمد و آل محمد کا جو کا روزگار ہے ان کو روزگار کو سب برکت عطا فرما الہی تجاوز کا محمد و آل محمد کا جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما الہی تجاوز کا محمد و آل محمد کا تو اس مجلس کا جو بھی ثواب معین کیا ہے مرحومہ کی روح کو اصال فرما الہی تجاوز کا محمد و آل محمد کا مملکت اسلامی ایران کی حفاظت فرما الہی تجاوز کا محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی شان حضرت اللہ کی دولت ثقافت کی حفاظت فرما الہی تجاوز کا محمد و آل محمد کا دشمنان اسلام کو ذلیل و خوار کر کے نشت و نابود فرما الہی تجاوز کا محمد و آل محمد کا ہماری سب سے اہم دعا اور سب سے پہلی دعا سب سے آخری دعا یہ ہے کہ اپنے آپ کے حجت ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کا سار خاص شمار فرما ربنا تقبل منا آپ کا گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سلطان فاطمہ جن کے تصور سے